مسجد درگاہ کا تعاون اور آپ حضرات اس سال کا ثواب دارن حاصل کریں۔ لبیک اللہم ربنا و صادق اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیاً فی درجاتی فاطماً فی تطہیراتی حسناً فی صفاتی شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقراً فی الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقاً فی اقوالی کاظماً فی جمیع احوالی متمکناً فی مقام الرضا جواداً قفو ان العطا ہادیاً الی سبیل النجاة عسکریاً مع الغزاة مہدیاً الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ حضرات، ماہ رجب المرجب کا یہ بابرکت مبارک مہینہ رواں دواں ہے، اور اس میں کئی ایام ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر جمعہ، ہر پیر، ہر مقام پر ایک طرف خدا اللہ جل جلالہ و جل شانہ کی رحمت و برکت اور فضل، اور دوسری طرف اولیاء اللہ، اہل اللہ، صالحین، نقبا، عقبا، اوداد، ابدال، قلندر، نیک، صالح، ولی، اولیاء کا فیضان اور ان کا سلسلہ بسلسلہ ہے۔ اس مہینے کی ان دونوں رحمتوں برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کرو کہ اندر تھوڑا کم رہے، باہر سے آواز آئے تھوڑی ہلکی، ابھی سیٹ ہوا تھا نا ایسا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ قبرا نظر آنے لگا۔ یہ مہینہ اور اس کی برکتیں اور ان کے ایام ہی کچھ ایسے ہیں کہ سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ قبرا نظر آنے لگا، اور تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھا نہیں، تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھا نہیں، بھیس کے بندے میں خود مولا نظر آنے لگا، بھیس کے بندے میں خود مولا نظر آنے لگا، اور نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا، نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا۔ اور کہتے ہیں جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے۔ اب موسیٰ کے پاس کون جائے؟ کسی انسان کی ہمت، جبرائیل علیہ السلام جا سکتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، فرشتوں کے سردار جاتے ہیں، فرشتے ہی جاتے ہیں۔ اس میں بھی ملک الموت کا واقعہ ہوا تھا، ہے نا، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء جو ان کے پرتوں ہوتے ہیں بڑے جلالی ہوتے ہیں، جو ملک الموت اجرائیل علیہ السلام سے معاملہ ہو سکتا ہے، تو ان کے پرتوں جو ہوتے ہیں اولیاء کرام زیادہ کہیں جو ہے ضد کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے، اس رخ پہ میم کا پردہ نظر آنے لگا، اس رخ پہ میم کا پردہ نظر آنے لگا۔
میم کا پردہ ہے، اس میم میں نہ جانے کیا کیا ہے، الف لام میم بھی اسی میں، محمد کی میم اسی میں، اس میم میں اللہ ہی جانے کیا ہے۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے رخے پہ میم کا وہ پردہ نظر آنے لگا، اور اے غم ہجر نبی 100 بار تیرا شکریہ، اے غم ہجر نبی، اے غم ہجر نبی 100 بار تیرا شکریہ، دل میرا کعبے کا کعبہ نظر آنے لگا، اے غم عشق نبی، اے غم عشق نبی، اے غم ہجر نبی 100 بار تیرا شکریہ، اے غم یاد نبی 100 بار تیرا شکریہ، اے غم تصور نبی، تصور مدینہ 100 بار تیرا شکریہ، دل میرا کعبے کا کعبہ نظر آنے لگا، اور میں نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، میں نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا، اور آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کھل گئی کیا کیا نظر آنے لگا۔ اور کہتے ہیں تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، آنکھ ان کی یادوں میں جو ٹپکا اشک اختر آنکھ سے، ان کی یادوں میں جو ٹپکا اشک اختر آنکھ سے، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا۔ اس معراج النبی کے دلہا پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش فرما لے، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 23 رجب ہے آج، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کا دن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کے ساتھ اور بھی ایام ہیں، 23 رجب، 24 رجب، 25 رجب اور 26 27 رجب، بہت سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ کے دن ہے، ایام ہیں۔ ابھی ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی ہوئی، تو 26واں چاند معراج ہے، 27واں چاند جن دن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے۔ حضرات، ایک روشن ضمیر، جن کا ضمیر روشن تھا، جن کا قلب روشن تھا، صاحب حال تھے، باطن کی انجمن آباد تھی، دماغ روشن تھا، کھلا ذہن تھا، وہ شخص بیت المقدس میں داخل ہوئے، مسجد اقصی میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2 شخص آئے، ایک آدمی تو ہمارے جیسا نظر آنے لگا اور ایک ہائٹ میں تھا، بہرحال وہ لوگ بیٹھے عبادت کی، تو وہ حضرت کہتے ہیں روشن ضمیر علیہ رحمت و رضوان، اللہ والے مرد صالح، گفتگو ہوئی، کہا کہ آپ جو ہے کون ہے، اتنی ہائٹ اور یہ سب، اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام، خضر ہوں۔ کہا اچھا خواجہ خضر علیہ السلام، جی۔ کہا یہ ساتھ میں ہے یہ؟ کہا یہ الیاس علیہ السلام ہے، الیاس علیہ السلام۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا تو پھر یہ بتائیے کہ اس روئے زمین پر اولیاء اکرام کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح ہے؟ آپ تو ہر ولی کو جانتے ہو گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا
اللہ کے فضل سے میں سب ولیوں کو جانتا ہوں، سب کے مراتب جانتا ہوں۔ فرمایا خواجہ خضر علیہ السلام نے کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیائے ظاہر سے گئے تو زمین رونے لگی اور کہا بار الہ، تیرا عظیم پیغمبر رحمت عالم، تیری رحمت یقیناً مجھ میں تو آ گئی، لیکن اوپر فیضان تو ہے، مگر یہ اس قوم میں، اس دنیا میں کیا رہے گا؟ تو فرمایا گیا کہ زمین تم فکر تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو زمین ہے، زمین رہے، یہاں ہمارے روشن ضمیر آتے رہیں گے، اولیاء آتے رہیں گے، ان کا پرتو، ان کا فیضان پا کر پیغمبر اعظم کا، صابر اعظم کا، شاکر اعظم کا، اسلام کا، بانی اسلام کا پیغام آتا رہے گا۔ تو کہا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 اولیاء جو روئے زمین پر ہمیشہ حیات رہے گے، پھر ان کے بعد انہی کے ساتھ 40 اولیاء اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 اولیاء، پھر ان کے بعد 7 اولیاء، پھر ان کے یعنی ان کے نام بھی بتاتے رہے کہ یہ ولی ہو گئے، یہ 40 ہو گئے وہ ابدال ہو گئے، جو 10 ہو گئے وہ یہ ہو گئے، جو 7 ہو گئے وہ یہ نقبہ ہو گئے، عجبہ ہو گئے، ابدال ہو گئے، قلندر ہو گئے۔ ابدال ایک مقام ہے ولیوں میں، اوتاد اور ابدال، غوث، قطب، یہ مقامات ہیں، صالح، تو بتاتے رہے کہ آخر میں کہا کہ ایک ہوگا وہ قطب ہوگا، قطب الاقطاب، یہ ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں۔ اور 40 میں سے جب کوئی ایک وصال کر جاتا ہے 300 میں سے، تو وہ 40 جو ہے اس میں سے وہ ادھر آ جاتا ہے، پیچھے والا پھر اس میں آ جاتا ہے، اس کے پیچھے والا، اور آخر میں عوام میں سے کسی ایک کو چن لیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے کہ یہ سسٹم قیامت تک رہے گی، ہمیشہ رہے گی، پر حقیقت ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ دنیا ختم ہو جاتی، دنیا آباد رہ ہی نہیں سکتی، انہی کی وجہ سے آباد ہے۔ بہرحال کہاں کہ اس طرح سسٹم ہے کہ ایک جب وصال ہو جاتا ہے تو ان کی جگہ پہ وہ رکھ دیا جاتا ہے، کہا ٹھیک ہے، پروموشن ہو جاتا ہے، آگے ان کو چن لیا جاتا ہے۔ پھر آگے جو انہوں نے بات کہی خواجہ خضر نے، زبردست بات ہے، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا کہتے ہیں، لیکن سنو، یہ ایک دوسرے کے حال سے نا واقف ہے۔ یہ 340 کے حال سے، 40 10 کے حال سے، 10 7 کے حال سے، 7 وہ 3 کے حال سے، اور 3 وہ 1 کے حال سے واقف نہیں۔ اگر اس کے حال سے واقف ہو جائے، جان جائے یہ ایک دوسرے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ان سے مقام میں بڑے بلند ہے، وہ ایک دوسرے کو، ان کو قتل کرنا حلال سمجھے، ان کا خون حلال سمجھے۔ اگر جان جائے کہ یہ کیا مقام پر ہے، کیا حال ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، تو انہیں قتل کر دینا یہ وہ حلال سمجھے، ان کا خون حلال سمجھے۔ اور کیسے درجے ہوگے، کیا معاملہ ہوگا، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے تو وہی سمجھے کہ اس سے تو قتل کر دینا چاہیے، یہ کسی لائق نہیں ہے، وہ یہ سمجھے، جبکہ وہ اس سے بھی بڑا مقام پر ہوتا ہے۔ اب ولیوں کو کون پہچانے گا بھائی؟ جب خواجہ خضر بتا رہے کہ حال یہ ہے، اوتاد ہے اس میں، ابدال ہے اس میں، غوث ایک ہے جو سب سے بڑا ایک ہے، قطب ہے، جب یہ عالم ہے اولیاء کا، تو ہم اور آپ عام آدمی تو کہاں اپنے آپ کو نہیں جانتا، وہ دوسرے کو کیا جانے گا؟ ہم خود کس علم کے مقام پہ ہے، کس عقیدے کے مقام پہ ہے، ایمان کے کس مقام پہ ہے، عمل کے کس مقام پہ ہے، اخلاص کے کس مقام پہ ہے، ہم نہیں جانتے، خود کا معلوم ہی نہیں۔ اور اگر کہاں جائے تو سب میں 0 0 0 ہے۔ پہلے خود کو تو دیکھو کہ ہم خلوص کے کس مقام پر ہیں۔ اس کے لیے علم چاہیے، نیک لوگوں کی صحبتیں چاہیے، عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، نہ جانے کیا کیا چاہیے، تب پتہ چلے گا۔ ہم تو خود ہی کے حال سے نا واقف ہے۔ لیکن دیکھیے اولیاء اکرام کی یہ فہرست جب انہوں نے بتائی اور یہ سب بتایا، تو خواجہ خضر علیہ السلام نے جب بتایا تو کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر یہ بتائیے گا کہ آپ اور الیاس علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں؟
کہا ہاں کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے سال میں، پہلی ہر سال جو ملاقات ہوتی ہے وہ حج کے اندر ہوتی ہے، ہم وہاں ملتے ہیں عرفات میں، اور جو بال اتارنے کا ہوتا ہے میں ان کے بال اتارتا ہوں، وہ میرے بال اتارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ اور دوسرا کب ہوتا ہے؟ کہا جب کوئی اللہ والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جنازے میں ہم آتے دونوں، اللہ ہم اس میں ہوتے ہیں۔ اور پھر کب تیسری چیز بھی بتائی، کہا تب ہم ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ کہا پھر آپ 5 وقت کی نماز، تو بتایا فجر ہم وہاں پڑھتے ہیں کعبے میں، ظہر مدینے میں پڑھتے ہیں، عصر کوہ طور پہ پڑھتے ہیں، مغرب بیت المقدس میں، عشاء فلاں فلاں، اور پھر کہاں کا حکم ہوتا ہے ولیوں سے، کہا زبردست بات ہے اللہ اللہ، آپ اندازہ لگاؤ ان اولیاء کرام کا عالم کیا ہے، یہ اولیاء کرام کے معاملات یہ ہے، تو جو ولی کے ساتھ ساتھ شہید بھی ہو، سید بھی ہو، امام بھی ہو، امام جعفر صادق بھی ہو، بڑے بڑے حضرات ہو، شاہ عالم ہو، وہ کس درجے کے کمال تک پہنچے ہوئے کوئی نہیں جان سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا ولی کو۔ بہرحال خواجہ خضر علیہ السلام، اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے، ان کو کچھ نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ اتنے بڑے ہیں، یہ الیاس علیہ السلام زیارتی ہوئی آج، اتنے پہچان ہو گئی، آپ نے بتایا گفتگو کی، یہ کس بدولت ہماری ہوئی؟ تو انہوں نے اس کا وجہ بتائی کہ یہ تیری اس وجہ سے تم سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، پھر کبھی ہم عرض کریں گے وجہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتا کے اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دوسرے واقعے، ایک بزرگ جا رہے تھے، ساتھ میں ایک اور بزرگ چلنے لگے، انہیں محسوس ہونے لگا کہ کوئی ہے، پوچھا کہ کون ہو، ظاہر ہو جاؤ، کون ہو؟ کہا میں خضر ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ امام شافعی کا کیا مقام ہے؟ کہا وہ اوتادوں میں۔ کہا یہ بتاؤ بشر بن حافی کا کیا مقام؟ کہا ان کے جیسا بعد میں کوئی ہوا ہی نہیں، بشر حافی کا مقام۔ کہا اچھا یہ بتاؤ آپ مجھ سے ساتھ چل رہے، گفتگو کر رہے، یہ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ کہا تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ حضرات، چاہت پیدا کرنا اور ہے اور خدمتوں میں لگ جانا، وہ خود آ کر مل کر بات کر کے نکل جاتے ہیں۔ خواجہ خضر علیہ السلام جو سب کے حال سے واقف ہے، کہاں کہاں کس سے ملاقات کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ پل میں کہاں پل میں کہاں، رفتار کا عالم، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ یہ پرندے درندے، یہ بلیاں، یہ کتے، یہ ساری رینگنے والے اڑنے والے جانور، ان کو بھی طبی موت ہوتی ہے، یعنی قدرتی موت ہوتی ہے، کئی ہزاروں موتیں ہوتی ہیں، تو کم مرنے کے بعد تم نے کبھی ان کو دیکھا؟ کہاں چلے جاتے ہو؟ کہاں گئے؟ 7 ارب ہے پوری دنیا میں پرندے تقریباً، کہاں پھر یہ جاتے کہاں؟ ہاں کوئی قید میں مر جائے، کوئی شکار کرے تو وہ تو نظر آتا ہے، کوئی بیمار ہو کر کے کچھ تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، گاڑی کے نیچے آ جائے گی بلڈی، وہ نظر، لیکن ان کی اولادیں اتنی ہوتی ہے، یہ اتنے سارے ہے جانور ہے، یہ تو یہ مرتے ہیں ہزاروں ایک دن میں، تو یہ جاتے کہاں ہیں؟ دکھتے تو ہے نہیں۔ اس دور میں امام فرماتے ہیں جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدی علیہ السلام کہ آپ جانتے ہو اللہ کا نظام کیسا ہے؟ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے، تو یہ پہلے ہی سے پہاڑوں کے اندر، زمینوں کے اندر، درختوں کے اندر اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں معلوم اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ تمہاری موت آنے کی ہے، اب مرنا ہے، تو وہ اپنے مقام پہ ہی چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی موت آ جاتی ہے، اور یوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے کہاں ہے۔ کہا یہ اللہ کا انسانوں پہ ایک عظیم احسان ہے، فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹکراؤ گے، ناقدری کرو گے۔ کہا اگر ایسا ہوتا کہ عام میں ہی مرتے وہ قدرتی موت، تو انسان کا رہنا بھاری ہو جاتا، اس کی بدبو، اس کی ساری چیزیں، وہ سارا کہیں بیماریاں پھیلتی، آپ فرماتے ہیں کہیں چیزیں ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ تمہارے لیے یہ حفاظت بھی فرماتی ہے۔ اسی کا آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آپ کے ایک ولی کا واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جید ہے، اللہ اللہ اللہ۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عالیشان اچھا مکان بن رہا ہے،
ایک بندہ بنا رہا ہے، آپ کی نظر پڑی، سمجھ گئے معاملہ، وہ سمجھ گئے، اور پھر اس بندے کو کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب مالک کو بلایا تو کہا اچھا اس کو تو بیچے گا؟ کہا کہ بیچنے کا تو ارادہ ہے نہیں، میں خود رہنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا تو یہاں مت رہے، دنیا تو ایسے ہی ختم ہو جائے گی، انسان کو ایک دن مرنا ہی ہے، یہ ساتھ میں تو آئے گا نہیں۔ کہا نہیں، کہا اس کے بدلے میں تجھے کچھ اور دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جنت کا محل لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ آپ سمجھ رہے ہو خود کے لیے دیا ہوگا، لیکن آگے سنیے، خود کے لیے لے رہے ہوگے مالک ملنا، لیکن نہیں، کہا یہ مجھے دے دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت کا محل دیتا ہوں۔ کہا ایسا کرتے ہیں حضرت؟ میں کل آپ کو بتاتا ہوں، ایک دن کی مہلت دیجیے سوچنے کا۔ کہا ٹھیک ہے، جا سوچ لیں۔ اب یہ بھی چلے گئے مسجد میں مصلی پہ، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ اس کو یہ سمجھ دے دے کہ وہ جنت کا محل خرید لے اس کے بدلے۔ دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ ہم سمجھتے بزرگان دین اولیاء علماء دعا نہیں کرتے، کہہ دیا یہ ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جو ہمارے کو ہدایت ملتی ہے، صحیح سوچ ملتی ہے، صحیح سمجھ ملتی ہے، یہ کسی کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہمیں مل گیا ہماری وجہ سے۔ ہم میں رکھا کیا ہے؟ ہماری وجہ سے ہمیں کچھ مل جائے؟ نہیں، یا تو ماں کی دعا سے ملتا ہے، یا باپ کی دعا سے ملتا ہے، یا امتیوں کی دعا سے ملتا ہے، یا ولیوں کی دعا سے ملتا ہے، یا کوئی کار خیر، جو ایسا کار خیر کہ جس کی وجہ سے کسی کا فائدہ تم نے کر دیا ہو اور وہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہو، بس اس کی وجہ سے تمہیں مل جاتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے، ارے ہماری وجہ سے ہماری عقلیں بھی کام نہیں کرتی، یہ بھی دروازے کھلتے کسی کی نگاہوں کے اثر سے، کسی کی دعاؤں کے اثر سے، کوئی کار خیر کی وجہ سے۔ ہر چیز میں کچھ پیچھے بدل ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سب ہم میں ہے، ہماری وجہ سے۔ جی نہیں، جی نہیں، نہ کسی کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جاتا، کسی کی وجہ سے کسی کو جنت مل جاتی ہے، کسی کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ بہرحال تو دوسرے دن وہ آیا اور کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ کا وہ جو سودا ہے مجھے منظور ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہی ہے، لیکن آپ لکھ کر دے دو، لکھ کر کے بھی دے دو، مجھے یقین تو ہے، لیکن میں قبر میں بھی تو ساتھ میں لے جاؤ چٹھی۔ کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قوات کا لکھ دیا کہ یہ جگہ، یہ محل، یہ گھر جنت کے محل کے عوض میں مالک بن دینار کے ہاتھوں کر دیا گیا ہے، سگنیچر کر نکال لے جا۔ سبحان اللہ۔ اب غلاموں کا یہ عالم ہے تو جعفر صادق کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا یہ عالم ہے تو امام علی رضا کا عالم کیا ہوگا؟ حسن عسکری کا عالم کیا ہوگا؟ میرے شاہ عالم کا عالم کیا ہوگا؟ جو جنت کی چیز یہاں دستخط اپنی سائن کرتے، مالک بن دینار لے جانا قبر کے اندر۔ اللہ اللہ اللہ، کیا عالم ہے! غلاموں کا یہ عالم ہے، ان کی چوکھٹ کا صدقہ پانے والوں کا یہ عالم ہے، در نبی والوں کا یہ عالم ہے، در والوں کا یہ عالم ہے، تو گھر والوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ۔ اب کیا ہوا وقت گزر گیا، وہ انتقال کر گیا، اتفاق سے 2-4 مہینے کے اندر یا 1-8 مہینے میں ہی نکل پڑا، چلا گیا۔ اس نے وصیت کر دی کہ اندر یہ چٹھی رکھی جائے، بڑی سند کی چٹھی ہے، مغفرت، جنت، محل سب کی چٹھی ہے بھائی۔ امام مالک نے لکھ کے دیا، امام حضرت مالک بن دینار نے لکھ کے دیا۔ بہرحال اب کیا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ حج کرنے گئے، اور حج کر کے جب واپس آئے سفر سے، اور محراب میں جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو نماز کے بعد آپ کو ایک چٹھی نظر آئی، اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو چٹھی شاید میری ہی ہے۔ آپ نے محراب سے وہ چٹھی نکالی، پڑھی، تو اس میں لکھا تھا کہ اے بندے صالح مالک بن دینار، تیرا وہ جو سودا تھا، اس بندے کو جو تو نے جنت میں محل کی بات لکھ کے دی تھی، ہم نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا آگے پیچھے، تو پیچھے آپ نے جو لکھا تھا وہ تھا، اور آگے یہ لکھا ہوا تھا۔ آپ فوراً وہ چٹھی لے کے اس کے گھر کے پاس پہنچے تو وہاں رونا دھونا جاری تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہاں وہ بندہ انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا دفن ہو گیا کہ باقی ہے؟ کہا نہیں ہو گیا ہے۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ کہاں وہاں ہے۔ کہا کچھ اس نے وصیت وغیرہ کی تھی؟ کہا ہاں 2-4 وصیت یہ تھی، اور ایک خاص وصیت یہ تھی کہ یہ چٹھی جو ایک چٹھی دی تھی، کہاں کہ وہ قبر میں رکھ دینا۔ کہاں آپ نے رکھی تھی؟ کہاں بالکل۔ آپ نے وہ چٹھی نکالی، کہاں یہ دیکھو ذرا۔ وہ دیکھا تو کہا یہی تو چٹھی ہم نے اندر رکھی تھی،
یہی چٹھی ہم نے اندر رکھی تھی۔ کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا رب تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، محراب میں جواب مل گیا کہ تم نے جو کرا تھا دے دیا، ہم نے اس کو عطا کر دیا۔ اب تو کیا ہوا، سارے لوگ ٹوٹ پڑے، قلم اور کاغذ لے کے دوا، حضرت ہمیں بھی لکھ دیجیے، ہمیں بھی سائن کر دیجیے، ہمیں بھی دستخط کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، وقت وقت کی بات ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وہ نہ تھا وہ ہو گیا کہاں، اب جیسا ہوگا وہ اس وقت تھا تو وہ ہو گیا، اس کے لیے تھا۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں کہ میں سب کو لکھ لکھ کر کے دے دوں، جی نہیں، آپ جاؤ اللہ اللہ کرو، اللہ کا حکم بہرحال ان کو سمجھائے۔ اور کیا اب اندازہ لگاؤ، ایک اللہ کا ولی جب یہ شان رکھتا ہے تو صحابی رسول کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت اور اہل بیت کے اماموں کا پھر عالم کیا ہوگا، ان کا عالم۔ آخری بات کہہ دوں، جب آقا معراج میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور معراج میں جو باتیں ہوئی، یہ بات سیدنا بندہ نواز گیسو دراز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں کی باتوں میں سے ایک بات فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تو دنیا سے جب آ جاؤں گا تیرے پاس یقیناً فیضان جاری رہے، لیکن پھر میری امت کا؟ کہا پیغمبر میرے حبیب فکر نہ کرو، ہم اوتاد ابدال اولیاء کو پیدا کرتے رہیں گے، امت کی حفاظت کے لیے کتب بھیجتے رہیں گے، ان کے لیے جو ہے یہ نیک لوگ، صالحین لوگ، اولیاء اللہ لوگ آتے رہیں گے جو تمہاری امت کو سنبھالتے رہیں گے، امت آباد رہے گی، امت کا ایمان آباد رہے گا، ان کی ہدایت آباد رہے گی، جو تم نے ان کے سینوں میں اسلام اتارا ہے وہ آباد رہے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اولیاء کی وجہ سے۔ یہ معراج میں باتیں ہو رہی ہیں، آقا امت کی فکر کر رہے ہیں، اور وہاں سے اولیاء کی جھرمٹ زمینوں پر بھیجی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، شب معراج آ رہی ہے، میرے آقا ہم امت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق کا بھی واقعہ ہے کہ آپ نے بھی کسی کو لکھ کے دیا تھا، حج کر کے آئے تو وہاں کے جو ان کے وارثدار تھے وہ مکر گئے، کہا یہ زمین تو ہماری ہے، کہا کہ نہیں وہ بندے کو ہم نے لکھا تھا، کہا وہ تو مر گیا ہے، کہا اچھا، کہا جنت کے عوض میں اس کو دی ہے ہم نے، کہا کہ وہ تو مر گیا ہے، آپ کو کچھ لکھا ہو تو بتاؤ، کہا میں نے اسی کو لکھ کے دیا تھا، کہا کہ اچھا اگر مر گیا ہے انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پہ جاؤ اور دیکھو کیا ہے، تو اندر رکھی تھی مگر وہ چٹھی قبر کے باہر انہیں نظر آئی، اور یہی لکھا ہوا تھا جعفر صادق نے جو کہا ہے اللہ نے ویسا ہی کیا۔ بہرحال تو یہ اللہ والے ہے، یہ اوتاد ہے، نہ جانے کس مقام پر ہے، اللہ ہی جانے کس مقام پر ہے، اللہ کے پیغمبر جانے کیا مقام پر ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں اتارنے کی کوشش کریں، ان میں جو خوف الہی تھا، خشیت الہی تھا، عشق رسول تھا، وہ ہمارے اندر ہم جذب کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صالح بنانے کی، متقی بنانے کی، عاشق رسول بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو خدا کے خوف میں اور خدا کی محبت میں ملوث کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اسلام کی محبت، دین اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، احکام شریعہ و احکام طریقت کی محبت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ نے نظام بنایا ہے۔ پھر ایسا بندہ بے محروم نہیں رہے گا، محروم نہیں رہے گا، عام نہیں رہے گا، محرومیت سے نہیں بلکہ مقبولیت سے نوازا جائے گا، مقبول بارگاہ ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم تمام کو معراج کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں، اوتاد کے صدقے میں، خضر کے صدقے میں، ان نیک